پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، مائنس عمران خان کر دیا۔ صبح ہوئی سزا گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال کی، 2029 تک کا 5 سالہ منصوبہ دیا گیا ہے اڑان پاکستان۔ شام کو یا سپہر کو جو تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں وزیر اعظم کے ہمراہ پی ٹی آئی کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو اتحادی جماعت ہے، ان کے کارکنوں نے ملک بھر میں دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے مجھے عمران خان صاحب، تحریک انصاف یا علی امین گنڈا پور کی ایک بڑی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ ٹی ٹی پی یا دیگر جو دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں کرنا جی، ہم نے کے پی حکومت کہتی ہے، نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے۔ السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ تحریک انصاف نے عمران خان کو مائنس کر کے حکومت کے ساتھ جفا ڈال دیا ہے، یا پھر عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ آج اسلام آباد میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو پارٹی نے چھوڑ دیا ہے، یا عمران خان صاحب نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اتحاد کر لیا؟ ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا معاملہ پاڑا چنار کا۔ اب اس معاملے کے نتائج جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی صلح نہیں ہوئی، ابھی تک جرگہ کامیاب نہیں ہوا امن کروانے میں، اور وہاں جو فریقین ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر کوئی معاہدہ کروانے میں، لیکن جو رزلٹ ہے اس کا وہ ملک بھر میں اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے نیگیٹولی، یعنی اس کے اثرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آغاز میں اسی سے کر لوں گا۔ میں جو پاڑا چنار میں جو کچھ ہوتا رہا، اور یہ اس وقت ہو رہا تھا جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی گنڈا پور صاحب کی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر پوری کی پوری صوبائی انتظامیہ کو اس نے لگا دیا تھا کہ جی ہم نے اسلام آباد پر 24 نومبر کو چڑھائی کرنی ہے، اور اس سے پہلے اکتوبر میں چڑھائی کرنی ہے۔ اور ادھر پاڑا چنار میں چنگاری جو ہے وہ بھڑک رہی تھی، اٹھ رہی تھی، دھواں وہ جو ہوتا ہے نا، راکھ کے اندر جو چنگاری ہے وہ جل رہی تھی، اور پھر اچانک وہ شعلہ بنی، اور پھر 200 لاشیں ان دنوں میں گریں جن دنوں یہ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر تحریک انصاف نے، ان کی حکومت نے اس معاملے کو خراب کیا۔ اس کے پیچھے وہ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ تو بہرحال وہاں پر 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ فریقین نے ایک دوسرے کے قتل کیے، اور اس کے بعد وہاں پر راستے بند ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور ادویات نہیں وہاں پر لوگوں کو میسر، خوراک نہیں میسر، اور وہاں کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور 100 سے زیادہ بچے اور باقی بڑے الگ ہیں جو ادویات نہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر جاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اتحادی جماعت ہے، ان کے کارکنوں نے ملک بھر میں دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ اب ان کے جو جماعت کے سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں جس نے پرسوں مذاکرات کا پہلا دور حکومت کے ساتھ کرنا ہے، آغاز کرنا ہے، بیٹھنا ہے جنہوں نے۔ اور وہ کے پی کے میں وہ احتجاج نہیں ہو رہا، لیکن وہ احتجاج کراچی میں ہو رہا ہے اور لاہور میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے، اس کے پیچھے جو احتجاج کرنے والے ہیں، جو لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ مظلوم ہیں، ان کے لوگ کبھی ہزارہ میں اپنا کوئٹہ میں مارے جاتے ہیں، ہزارہ برادری کی شکل میں، کبھی کہیں ان پر حملے ہوتے، کبھی کہیں حملے ہوتے، تو یہ تو نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اس بار جو احتجاج ہے وہ جس انداز میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مجھے عمران خان صاحب، تحریک انصاف یا علی امین گنڈا پور کی ایک بڑی گہری سازش نظر آ رہی ہے۔ کراچی میں نمائش، شارع فیصل، بلوچ کالونی پل پر اور کئی مقامات پر دھرنے، اور حکومت نے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد حکومت نے ظاہر ہے کوئی مذاکرات کا نتیجہ نہ نکلا کہ سڑکیں کھولیں بھائی، 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر ہے، اور وہاں پر مطلب ایئرپورٹ جانے والے راستے بند، اپنا ملک کے مختلف علاقوں سے، کراچی میں جو پاکستان کا ظاہر میگا سٹی ہے، بڑا شہر ہے، ایک ہی بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس حوالے سے اتنا ہیوج شہر جو ہے، جہاں پورے ملک سے لوگ روزی روٹی کمانے آتے ہیں، بند راستے، ایئرپورٹ بند، اپنا جو ہے وہ جناح روڈ بند، جناح روڈ بند، ہر طرف دھرنے لگے ہوئے ہیں۔ حکومت نے کوشش یہ کی کہ جی کسی طرح
دھرنے ختم کروائے جائیں، نہیں ہوئے تو فائنلی پولیس کو کہا گیا کہ دھرنا ختم کروائیں. تو وہاں پر پھر نمائش کا جو ایریا ہے، جو دھرنا تھا، وہاں پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، پتھراؤ ہوا. ظاہر ہے پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس میں کچھ گاڑیاں جلائی گئیں پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، کچھ گرفتاریاں ہوئیں. تو اب یہ جو اصل سوال ہے وہ جو لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کی لیڈرشپ سے، ان سے تو نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ سے سوال یہ ہے کہ بھائی جس صوبے میں جن کی حکومت ہے وہاں پر یہ جو خون ریزی ہوئی ہے وہاں پر احتجاج نہیں ہو رہا، لاہور کے پریس کلب کے سامنے دھرنا ہے، کراچی میں دھرنے ہیں، ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے ہیں، وہاں احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ایک فالٹ لائنز جو ہے نا پاکستان کی، ان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش. مطلب اپنا جو ٹی ٹی پی یا دیگر جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں کرنا جی ہم نے، کے پی کی حکومت کہتی ہے نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے. ان کے ساتھ ان کا الگ ایک محبتیں الگ ہیں. دوسری طرف جو لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں یا دو فریقین جو آپس میں لڑ رہے ہیں، زمین کا تنازع ہے، فرقے واریت ہے، قبائلی تنازع ہے، جو بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اولین کے پی کی حکومت کی کہ وہ اس میں انٹروین کرتی، یہ معاملہ یہاں تک نہ جانے دیتی. کئی ماہ سے وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی، چنگاری سلگ رہی تھی، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے. اب 3 ماہ سے راستے بند ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب یا ان کی حکومت جو ہے وہ ہر صورت ملک میں کسی نہ کسی قسم کی جو عدم استحکام کی سچویشن چاہتے، صورتحال چاہتے. ایک تو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. دوسرا معاملہ اس کے برعکس آج نظر آ رہا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، اڑان پاکستان پروگرام 2029 تک 5 سالہ پروگرام ہے، معاشی پروگرام ہے. اس میں مختلف اپنا منصوبے رکھے گئے ہیں. ماضی میں بھی 2025 ویژن 2025 کے نام سے، ویژن 2020 تھا، وہ 2020 تھا، وہ انہوں نے کیا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت میں. یہ پروفیسر چودھری کیا نام ہے، احسن اقبال صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے ان کو چودھری کہا، ویسے عام طور پر ان کو نہیں کہا جاتا لیکن اپنے علاقے میں حلقے میں تو ظاہر انہوں نے چودھری کے اندر چودھری صاحب. تو بہرحال چودھری احسن اقبال صاحب نے وین اپنا 2020 پروگرام دیا تھا، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے ایک دیا تھا وین 2025. وہ تو میں نے لاہور میں جب تھا تو میں نے خود رپورٹ بھی کیا تھا. تو بہرحال اب 2029 تک کا 5 سالہ منصوبہ دیا گیا ہے اڑان پاکستان. اب اس منصوبے کی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ ہمارے پاس ایک SIFC کا ادارہ ہے جو بنا پہلے گزشتہ حکومت میں. اچھا، وہ بھی اس کا کام بھی یہی ہے کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنی ہے، پھر اس میں زراعت کو ترقی دینی، صنعت کو ترقی دینی، ایکسپورٹ بڑھانی، اور مجموعی طور پر سرمایہ لے آنا باہر سے. SIFC کا کام یہ تھا. اچھا، اب یہ پروگرام اڑان پاکستان بھی آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ دونوں الگ الگ کام کریں گے یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت سے کام کریں گے، یا آہستہ آہستہ SIFC نیچے چلا جائے گا اور یہ جو احسن اقبال صاحب کی وزارت نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ اوپر آ جائے گا. سوال ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. ویسے تو وزیر اعظم صاحب تھے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب تھے، پھر اپنا جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ سارے منسٹرز تھے. اویس لغاری صاحب تھے، توانائی کے وزیر تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس میں جو صوبائی نمائندگی تھی اس میں مریم نواز صاحبہ تھیں. مراد علی شاہ صاحب تو آج خود ٹھٹا میں کچھ وہ کلری بگھاٹ فیڈر جو ہے کراچی کو پانی جو دیتا ہے پہنچاتا ہے، اس کے منصوبے پہ تھے. وہ وہاں پر اپنا اس کی لائننگ کے منصوبے کے لیے وہاں نکلے ہوئے تھے، وزٹ کر رہے تھے. کچھ اور سڑکوں کے پروجیکٹ تھے ان کے، تو وہ نہیں تھے. ان کی جگہ سینئر وزیر ہے ناصر شاہ صاحب، توانائی کے وزیر ہیں، وہ موجود تھے وہاں پر. KPK کے گورنر فیصل کریم کنڈی تھے، اور KP کے حکومت کے مشیر خزانہ جو ہیں وہ موجود تھے، سید مزمل شاہ صاحب، جو وفاقی حکومت کے ہر معاشی منصوبے پر تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے آتے ہیں. جو بھی وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے،
تو ان کا ٹویٹ بھی آ جاتا ہے، ان کا ویڈیو بیان بھی آ جاتا ہے، وہ پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی بیٹھ کے مخالفت کرتے ہیں۔ تو ایس آئی ایف سی میں تو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کا بیٹھنا سمجھ آتا ہے کہ بڑی سرکار کہ ایک جرنیل اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹیز میں تو بیٹھنا سمجھ آتا ہے علی بن گنڈا پور صاحب کا۔ یہ جو ٹوٹلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور ان کی منسٹریز کا پروگرام ہے اڑان پاکستان، اس میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے نمائندے کی شرکت، اس سے کیا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ سوال یہ جو میں نے آغاز میں اٹھایا کہ عمران خان صاحب سرنڈر کر چکے وفاقی حکومت کے سامنے، یا پھر پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا، مائنس عمران خان کر دیا۔ سرنڈر کرنا شاید مناسب لفظ نہ ہو، ویسے عمران خان صاحب اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو بھی سرنڈر ہی ہے نا یہ، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ جی میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ تو پھر اگر ان کے اپنا معاون، ان کی صوبائی حکومت کے مشیر، وہ اس پروگرام میں بیٹھے اور ان کا نام لیا جائے، اور پھر جب وہ افتتاح ہوتا ہے اس منصوبے کا، یا وہ جو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو ان کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں پر، مزمل شاہ صاحب کو بھی، تو پھر عمران خان کو ان سب نے چھوڑ دیا یا عمران خان صاحب نے ہاتھ ملا لیا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہے۔ لیکن اگر صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ جو چلنا ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، تو پھر دونوں کو چھوڑ کر یہ بہت پازیٹیو چیز ہے۔ یعنی نہ انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا ہے، نہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن ایک یہ کہ جی ملک کو چلانا ہے تو پھر سب نے اپنے اپنے سیاسی معاملات سائیڈ پر رکھ کر وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے پیرالل، لیکن ملک کی معیشت کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس لیے میں نے آغاز میں کہا کہ جی میں جو سوال ہے وہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جواب جو میں دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ نہ عمران خان نے چھوڑا ہے اپنے موقف کو، نہ پارٹی نے عمران خان صاحب کو چھوڑا، وہ چیز اپنی جگہ چلتی رہے گی، کیونکہ اس کے کئی اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کل کا عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا، اور پھر عمران خان صاحب کی الزام تراشیاں، اور پی ٹی آئی کی ہارڈ لائن، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جو 5 سالہ منصوبہ ہے وزیر اعظم صاحب نے اس میں جو خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے ہلکی پھلکی جو ہے نا وہ ہلکے پھلکے انداز میں انہوں نے کہا میں سیاسی بات نہیں کروں گا، کیونکہ فورم ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ متنازع کوئی باتیں ہوں یا سیاسی باتیں ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جب ہمیں 2023 میں پاکستان ہمیں 2022 میں ملا تھا، اور آئی ایم ایف کا 2023 کا پروگرام جب ہم لینے جا رہے تھے، تو اس وقت کوششیں کی گئی تھی آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھ کر، خط لکھ کر، جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا 2023 میں کہ جی پاکستان کو پروگرام نہ دے آئی ایم ایف۔ اس سے پہلے پھر جو شوکت ترین صاحب نے فون کیا تھا اپنے وزراء کو، وزیر خزانہ اور کے پی کے اور وزیر خزانہ پنجاب کو، کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بالکل کسی قسم کی کوئی حامی نہیں بھرنی، ہم نے صوبے کو سرپلس نہیں دکھانا۔ محسن لغاری کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس سے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہوتا ہے تو ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، گالی دے کے کہ یہ ہمارے لیڈر کے خلاف مقدمے دائر کریں اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ سے قرضہ دلوائیں، ان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کو بنیادی طور پر۔ تو کہاں وہ لوگ جو ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے، کہاں وہ اب معاشی استحکام کے لیے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو فرق تو پڑا ہے۔ اور یہ فرق کیونکہ آج بلکہ میں نے آغاز میں بائے بائے نہیں کہا 2024 کو، اور جو ہے وہ نئے سال کی ایڈوانس مبارک وہ تو الگ، لیکن جو نیا سال ہے اس میں کافی ساری چیزیں سیٹل بھی ہوں گی اور بہت کچھ بگڑے گا بھی، وہ میں اگلے کسی ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جو لوگ کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے، جب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا، آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا 7 ارب ڈالر، جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ جی پاکستان کو مل رہے ہیں 7 ارب ڈالر، تو اس کے بعد وہ ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو امپورٹنٹ چیز ہے، اچھی بات ہے۔ اور ایک چیز جو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے آج، وہ معاشی استحکام کی طرف ایک اشارہ ہے کہ پاکستان مزید استحکام کی طرف جائے گا، وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو تھا انٹرسٹ ریٹ تھا وہ
24% سے ہم 13% پر لے کر آ گئے ہیں، اور اب بھی اسٹیٹ بینک کے پاس انہوں نے کہا 8 پوائنٹ کی گنجائش ہے، 13 سے 6 تک جا سکتا ہے، انہوں نے کہا 6 ساڑھے 6 تک، لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک خود مختار ہے، اور خود مختاری ظاہر پی ٹی آئی کے دور میں اسٹیٹ بینک کو ملی تھی، تو خود مختار اسٹیٹ بینک ہے تو ہم ان کی خود مختاری میں تو نہیں کریں گے، لیکن ہم خواہش یہ ہوگی کہ مداخلت نہیں کریں گے، لیکن خواہش یہ ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹ اور نیچے آئے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آخری سال میں ایک صبح جو ڈیولپمنٹ ہوئی، سزا ہوئی سال کے آخری دن، آخری سال نہیں، سال کے آخری دن میں صبح ہوئی سزا پی ٹی آئی کے اپنا گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ کو 34 سال کی، اور پھر شام کو یا سپہر کو جو تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں وزیر اعظم کے ہمراہ پی ٹی آئی کے نمائندے بھی بیٹھتے ہیں، اور ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے جو پروگرام ہیں اس میں سب مل کر بیٹھتے ہیں اور سر جوڑتے ہیں۔ تو ایک جاتے جاتے جو ہے 2024 ایک اچھی خبر دے گیا ہے، لیکن جو کراچی میں ہوا ہے یا جو پاڑا چنار کا مسئلہ آج بھی حل نہیں ہوا، اگر اس میں مزید ڈیلے کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں ماضی کی طرح یہ گلی گلی جو ہے وہ مسئلہ بن جائے، تو وہ اگر روکنا ہے تو حکومت، وفاقی حکومت فوری طور پر اس میں انٹروین کرے اور مسئلے کو حل کرائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔